میں نے ابھی سورہ فرقان کی 5 آیات کو تلاوت کر کے اپنے آپ کو اور آپ حضرات و خواتین کو، سامعین و سامعات کو مشرف کیا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں کچھ باتیں آج کے اس درس میں اور اپنے پروگرام فالوئنگ وے میں، یعنی راہ عمل میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر فضل اور کرم فرمائے اور سب کو اپنے احسانات اور نوازشات سے نوازے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیو اور میری بہنوں، یہ مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جو سفر کے پیارے نام کے ساتھ موسوم ہے۔ اس مہینے میں کافی بلاؤں کا، مصیبتوں کا، تکلیفوں کا نزول ہوا کرتا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پاک و ہند میں جو اجلہ اور نامور قسم کے اولیاء کرام ہوئے ہیں، ان کا وصال، ان کی وفات اسی مہینے میں ہوئی، اور ان اولیاء کرام کے سرخیل سلطان اور محسن مخدوم حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی ذات ببرکات ہے کہ جن کا وصال اور جن کا عرس اسی ماہ کی 20 تاریخ کو ہوا کرتا ہے۔ تو آج کا درس اور آج کی گفتگو میں انہی کے ہی متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں آپ کی ذات ببرکات کے متعلق کچھ گزارشات عرض کروں، جس آیہ مبارکہ کو، بلکہ جن آیات کو، وہ آیات 5 ہیں جن کو میں نے تلاوت کیا، پہلے ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ تشریح و توضیح کا اگر موقع ہوا تو وہ بھی عرض کر دوں گا۔ اللہ رب العزت نے بلکہ ان آیات میں اپنے بندوں کی نشانیاں گنوائی ہیں، اپنے بندوں کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ویسے تو ہم سب اللہ تعالی کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کی جو بھی مخلوق ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالی کی کائنات میں داخل ہے، اللہ کی تخلیق شدہ ہے، اور جو اللہ رب العزت نے بنایا، اس کو کریٹ کیا، خواہ وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ناطق ہو یا جامد، وہ حرکت کرتی ہو یا حرکت نہ کرتی ہو، نظر آتی ہو یا نظر نہ آتی ہو، وہ حالت قیام میں ہو یا رکوع میں ہو،
وہ مادے کی شکل میں ہو یا ایک پتھر کی شکل میں، وہ کبھی خدا، معبود اور الہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ الہ، معبود اور خالق، مالک، اللہ، لارڈ اور گاڈ تو وہی ہوگا نا جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو بہرحال یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے، اور جو انسان ہیں ظاہر ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اور ان عباد میں سے، ان عبدوں میں سے، ان بندوں میں سے ہر بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اللہ رب العزت میرا رب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کے الہ اور رب ہونے کے سلسلہ میں ہم جو ہیں یہ اعتراف تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے کہنے سے یہ بات نہیں بنے گی جب تک کہ اللہ تعالی جو ہے یہ ہمیں اپنا بندہ نہ کہے، اپنا بندہ نہ فرمائے۔ تو اے میرے بھائیوں اور اے میری بہنوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے خصوصی بندے کون سے ہیں؟ یعنی ہم یہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن بات تو تب ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا بندہ کہے، اپنا بندہ فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہوئے، اور اس طرح ایک اور بزرگ بھی جن کے کسی مرید نے اپنے شیخ کی وفات کے بعد ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر مراقبے میں جا کر اپنے شیخ کی اس ٹیسٹ اور اس امتحان کا جائزہ لیا جو کہ ہر آدمی کو قبر کے اندر دینا ہوتا ہے۔ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق فعاد روحہ فی الجسد، کہ اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لٹایا جاتا ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، آ کر پہلے پوچھتے ہیں مر ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر الرجل الذی بعث فیکم۔ یعنی پہلے رب کے متعلق سوال، پھر دین کے متعلق، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق۔ جب ان فرشتوں نے ان کے شیخ سے یہ پوچھا کہ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ شیخ طریقت، وہ ولی کامل فرمانے لگے کہ اے فرشتوں، جاؤ جا کر میرے رب سے پوچھو کہ کیا یہ بندہ تیرا بندہ ہے یا نہیں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر، بڑی پتے کی بات کہہ دی۔ یعنی میرے کہنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ اس کے فرمانے سے بات بنے گی۔ اگر میں کلیم کرتا رہوں کہ میں رب کا بندہ ہوں، لیکن رب مجھے اپنا بندہ ہی تسلیم نہ کرے، اپنا بندہ ہی نہ کہے، تو پھر میرے کہنے سے بات نہیں ہوگی۔ تو اے میرے بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماں اور بہنوں، اب ہم سب کلیم کرتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہی ہمارا مشکل کشا، وہی ہمارا دافع البلا، وہی ہمارا خالق، وہی مالک، وہی ستار